رب تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی جب قید سے نکالنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ مصر کے بادشاہ ریان نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ایک خشک نہر سے نکلی اور ساتھ ہی لاغر گائے اور ساتھ ہی 7 لاغر گائے جن کی لاغر گائے یعنی دبلی پتلی گائیں موٹی گائے کو کھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ 7 بالیاں جو دانوں سے بھرپور ہیں اور سبز ہیں، اور 7 دوسری خشک کو دیکھا جو سبز پر لپٹ کر ان پر غالب آ گئی ہیں، یعنی الٹی چیز ہونا تو یہ چاہیے نا کہ موٹی گائے پتلی گائے کو کھا جائے، لیکن خواب الٹا دیکھا کہ موٹی پتلی گائے موٹی گائے کو کھا گئی ہے۔ اب جو ہے خواب جب دیکھا تو بادشاہ نے اپنے دربار کے کاہنوں نجومیوں کو جمع کر کے ان کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا اگر خواب میں کوئی ترتیب ہوتی جو واقعات کی نشاندہی کرتی تو ہم تعبیر بتاتے، یہ خواب تو بلا ترتیب ہے، اس میں اختلاط اور اضطراب پایا جاتا ہے، اس لیے یہ پراگندہ خیالات ہیں، اس خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی تعبیر کچھ بیان نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ کمزور کا طاقتور پر غالب آ جانا اور خشک کا سبز پر غالب آ جانا یقیناً کسی خطرے کی علامت ہے، دل اس کا پھر بھی نہیں مانا۔ بادشاہ کی پریشانی کو دیکھ کر ایک سابق قیدی شخص کو یاد آیا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو نجات پائے گا، تو اس نے کہا کہ مجھے قید خانے میں بھیجو۔ وہی ساقی جو شراب پلانے والا، اس کو یاد آیا کرے وہ ایک زمانے کے بعد سالوں کے بعد کہ قید خانے میں وہ یوسف تھے جنہوں نے ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور ہو بہو وہی بات نکلی تھی۔ تو بادشاہ سے کہا کہ مجھے قید خانے میں بھیجو، وہاں ایک عالم شخص ہے وہ اس خواب کی تعبیر بیان کرے گا، تو میں واپس آ کر تمہیں بتا دوں گا۔ وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں گیا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا چرچا بادشاہ نے سن رکھا تھا، تو بادشاہ کے خواب بیان کرنے اور پریشانی کو دیکھ کر کچھ وقت کے بعد اسے یاد آیا کہ میں قید خانے میں اس شخص کے پاس جا کر پوچھوں کہ جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بہت صحیح بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مقام نبی کتنا بلند ہے۔ جب سائل نے تعبیر پوچھی تو اسے یہ نہ کہا کہ 7 سال کے بعد میری یاد کیسے آ گئی، اور یہ بھی نہ کہا کہ پہلے بادشاہ کو کہو کہ مجھے بے گناہ قید میں ڈالا ہے، آخر کیا وجہ ہے، مجھے پہلے قید خانے سے نکالو تب میں تعبیر بتاؤں گا۔ نہیں، بلکہ صابر و شاکر نبی نے کوئی شرط نہیں لگائی اور خواب کی تعبیر بتائی۔ اب سنیں آپ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ یوسف السلام نے خواب کی تعبیر میں بیان کیا کہ 7 سال غلہ تمہیں عام دستور کے مطابق حاصل ہوگا، بہت اچھی کھیتی ہوگی، بہت بارش ہوگی، ہریالی ہوگی، اناج اچھے اگیں گے، تو عام دستور کے مطابق اچھی تمہیں اناج حاصل ہوگا۔ پھر 7 سال تک قحط ہو جائے گا، بارش نہیں ہوگی۔ یہ قحط والے سال پہلے سالوں کے جمع شدہ غلوں کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد پھر 1 سال خوشحالی کا دورہ ہوگا اور بارشیں کثیر ہوں گی، جن کی وجہ سے انگور، زیتون اور تل وغیرہ کی کثیر پیداوار ہوگی، جن سے تم رس نکالو گے اور بعض سے تیل نکالو گے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی یہ تعبیر بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بیان کر دی کہ تم یہ کرو کہ جو خوشحالی کا سال ہے سب کھا نہیں جاؤ، برباد مت کرو، بلکہ جمع کرتے بھی چلے جاؤ، جمع کرتے چلے جاؤ۔ جب وہ جمع ہو جائے گا تو خشکی کے سال میں، قحط کے سال میں وہ کام آئے گا تمہارے۔ 1-2 سال بارش نہیں ہوتی، حال برا ہو جاتا ہے۔ 2010 میں جب میں جمشید پور میں آیا تھا تو حال یہ تھا کہ پانی کے لالے پڑے ہوئے تھے، ٹینکر آتا تھا، وہ لمبی بھیڑ، مارا ماری ہے نا ٹنکو، وہ بیچارہ ٹنکو میرے لیے کہاں سے پانی لے کر کے آتا تھا۔ معلوم ہوا 4 سال سے بارش نہیں ہوئی ہے نا، لیکن الحمدللہ رب العالمین پھر جو ہے
میں بہت ٹینشن میں، یار یہاں کیسے رہے گا آدمی، یہ پانی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس شہر میں رہے گا تو کیسے رہے گا. میں تیاری کرنے لگا چھوڑنا اس شہر میں تو نہیں رہنے کا ہے. کہ اللہ کا کرم ہوا، آنے والے سال میں 11 میں بہت اچھی بارش ہوئی، اور اس کے بعد سے مستقل بارش ہوتی رہی، وہ نوبت نہیں آئی. تو 2 سال 4 سال مطلب کہ تحت بارش نہیں ہوتی ہے تو حال برا ہو جاتا ہے. تو یہ لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے صاحب، ہے نا، کہ یہ اس سال بارش کا موسم کیسا ہوگا، آنے والے سال میں کیسا ہوگا. ورنہ حکومت کو اگر معلوم ہو جائے نا حال کیسا ہونا ہے تو وہ تیاری کر کے رکھے، پانی اسٹاک کر کے رکھے، غلہ اسٹاک کر کے رکھے، انتظام کر کے رکھے. لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا محکمہ موسمیات اعلان کچھ کرتا ہے اور پھر فوراً الٹا ہو جاتا ہے اس کا. یہ صرف اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے. لیکن ہاں یہ خواب کے ذریعہ کبھی کبھی ایسی چیزیں جو کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے خواب کے ذریعہ اسے جان جاتے ہیں یا اس کی تعبیر بتا دیا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس کا علاج اور طریقہ بھی بتا دیا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ یار ایسا بندہ زبردست، اس کو لے کر کے آؤ قید خانے سے. آیت کریمہ ہے وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے کر کے آؤ. جب قاصد ان کے پاس آیا تو آپ نے اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور پھر اس سے پوچھ کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے. مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میں آ جاؤں اور پھر میرے اوپر جو ہے داؤ چلائے اور پھر مجھ کو فریب کا اور مکر کا ان لوگوں نے شکار کرے. بادشاہ نے کہا اب تو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی ہے. عزیز کی بیوی بولی اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی. اللہ داغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ 12 سال قید میں رہنے کے باوجود جب قید خانے سے نکلنے کا پیغام ملتا ہے تو آپ خوشی سے جلدی نکلنے کے بجائے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے معاملہ کی چھان بین کر لیں پھر میں قید خانے سے باہر آؤں گا. اگر آپ جلدی باہر آ جاتے تو عین ممکن تھا کہ بادشاہ کے دل میں اس تہمت کے حق ہونے کا وسوسہ باقی رہ جاتا. واقعے کی تحقیق کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ عورتوں نے آپ کو پاک دامنی کا واضح اعلان فرما دیا ہے. آپ کی پاک دامنی کا عزیز کی زوجہ نے جس نے ابھی تک اقبال جرم نہیں کیا تھا، اب وہ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو پاک دامن اور سچا کہنے لگی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. اس طرح بادشاہ پر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ آپ سچے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے نا. 2-4 دن کے لیے لیک اپ میں ڈال دیا جائے گا نا، نکلنے کے بارے ہڑبڑا کے نکل جائیں گے، ہے نا. لیکن اللہ اکبر 12 سال جیل میں رہے لیکن نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک چھان بین کیے بغیر اور اپنی برات کا اظہار کیے بغیر. ارے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس عمل کی تعریف حضور نے فرمائی. حضور نے فرمایا، مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر میں یوسف علیہ السلام کی طرح زیادہ دیر قید خانے میں رہتا تو میں دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول فرما لیتا، یعنی میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا. یہ تو حضور علیہ السلام نے تعریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں کہا ہے. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے ایسا حضور کر لیتے، لیکن یہ تعریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے سخت اتنے دنوں کے بعد جیل سے بلائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں. بہرحال بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے کر کے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں
پھر جب ان سے بات کی کہا بے شک آج ہمارے ہاں معزز معتمد ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں کی چابی دے دے، پر مقرر کر دے، بے شک میں حفاظت والا ہوں، علم والا ہوں. اور یوں ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہیں، ہم اپنی رحمت جسے چاہے پہنچائیں، اور ہم نیکوں کی نیکیاں ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے. کہاں تو 12 سال قید خانے میں رہے ہیں، اور کہاں نکلنے کے بعد سیدھے وزیر خزانہ بنا دیے گئے، ہے نا. پورا مال تو وزیر خزانے ہی کے پاس ہوتا ہے. بادشاہ کے نے معززین کے ایک جماعت بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجا استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے، تاکہ یوسف علیہ السلام کو نہاد تعظیم تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں. ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ بادشاہ کا پیغام عرض کیا کہ بادشاہ آپ نے قبول فرما لیا، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو آزاد کیا ہے، اور یہ اعزاز آپ کے لیے حاضر ہے. آپ نے قبول کیا. قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا ہذہ منازل البلوى وقبور الاحیاء ومشماتۃ الاعداء وتجربۃ الاصدقاء، یعنی یہ مصیبتوں کا گھر ہے، زندہ لوگوں کے لیے قبر ہے، اور دشمنوں کی بدگوئی بلکہ ان کے لیے خوش ہونے کا مقام ہے، اور سچوں کے لیے یہ امتحان کی جگہ ہے قید خانہ. پھر غسل کیا، اعلیٰ لباس پہنا، اور شاہی محلات کی طرف روانہ ہوئے. جب قلعہ کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ میرا رب ہی کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر قلعہ میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا پڑھی، اے میرے رب تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اس کی اور دوسروں کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ قدم قدم پر دعائیں کیا ہیں؟ دعائیں یہ ہیں کہ اگر تم آزمائش میں مبتلا رہو، مصیبت میں گرفتار رہو تو صبر کرو، وہاں بھی اللہ کا نام لو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے تو اس نعمتوں میں اللہ کو نہ بھول جاؤ، دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ، بلکہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اس کے فضل پر جو ہے وہ شکر بجا لاتے رہو، اس دعائیں پڑھتے رہو. یہ قدم قدم پر دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا معاملہ ہے نا. یہ تو قدم قدم پر دعائیں کیوں سکھائی گئی ہیں؟ ان دعاؤں سے بندہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، دنیا کے فتنوں سے بچتا ہے، شیطان کے مکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے نا. تو یہ اسی لیے قدم قدم پر دعا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ قدم قدم پر محل کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بادشاہ کے قریب ہو رہے ہیں، اور دعا پڑھتے جا رہے ہیں، دعا پڑھتے ہیں کہ سب اللہ تیرے فضل سے، سب اس کا کچھ نہیں ہے، سب تیرا ہے نا.